الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے نبوی اعمال کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ان اعمال میں سے تیسرا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے روز معوذتین اور سورہ اخلاص کا عمل آپ کے سامنے احادیث کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا کہ صبح شام تین مرتبہ ان سوروں کو پڑھیں۔ پھر کل کی نشست میں بتایا گیا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام 7 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اب آج کی نشست میں تیسرا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پیشتر ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اس میں جتنے دعائیہ کلمات ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ وہ قرآنی کلمات ہوں یا صرف دعائیہ کلمات ہوں، احادیث میں معصور کلمات ہوں، ان کو باوضو پڑھا کریں۔ اگر کوئی بے وضو بھی پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے، البتہ ایسا شخص جس کو غسل کی حاجت ہو وہ قرآنی کلمات نہیں پڑھ سکتا، دیگر دعائیں وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین بھی اپنے خاص دنوں میں دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن پاک کے کلمات، قرآن پاک کے الفاظ بطور تلاوت وہ نہیں کر سکتے، اسی لیے چلتے پھرتے ہر حال میں کیا ہے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ صبح شام یہ مختصر سے اوراد جس سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، پھر احادیث میں اس کے لیے جو بشارتیں آئی ہیں اس سے بھی بندہ فیضیاب ہوتا ہے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ صبح شام 2 وقت پورے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان نبوی کلمات کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ان کلمات کا مطلب ہے اللہ کے نام کی مدد سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کے نام کی برکت سے اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں دے سکتی، ضرر رسا نہیں ہو سکتی۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ رب سننے والا بھی ہے، خوب جاننے والا بھی ہے، اور وہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ کلمات ہیں اس کے۔ آپ ان کلمات پہ غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ گویا ان کلمات کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آپ پہنچ رہے ہیں، اور آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو ایقان ہے، اس کا آپ برملا نہ صرف اقرار کر رہے ہیں بلکہ اس کی برکتیں آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ کائنات میں اللہ کے نام کی برکت سے جی رہا ہوں، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور جہاں اس کا نام ہوگا وہاں کوئی خلق کا شر نہیں ہوگا، کوئی مخلوق کا ضرر وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکے گا، اور جسے اللہ پاک کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے وہ مخلوق کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اور ان کلمات کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، اور یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ باوضو پڑھیں، بہتر ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، غسل کی حاجت ہے تب بھی کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ جلد سے جلد کیا ہے یہ ہو جائیں۔ عذر کے عالم میں خواتین بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، صبح اور شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ اب آئیں، یہ حدیث پاک معروف ہے، سند کے اعتبار سے اس کے مختلف طرق ہیں، اور مختلف طرق کو ملا کر کیا ہے علماء نے، محدثین نے اس کی سند کو صحیح اور حسن کہا ہے، اور یہ دونوں احادیث کی ان اقسام میں سے ہیں جو
مقبول ہیں، جن پر عمل کرنا بندے کے لیے لازمی ہے۔ صحیح اور حسن، یہ دو طریقے کی سندوں سے کیا ہے یہ روایتیں موجود ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث امام ابن حجر عسقلانی نتائج الافکار میں اس کی حدیث کی سند کو کیا ہے حسن صحیح فرماتے ہیں، اور آج سے پہلے صحیح ستہ کے امام حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کیا ہے حسن صحیح فرماتے ہیں اس کی سند کو، اور اسی طرح خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور سکوت اختیار فرمایا۔ اہل مکہ کو آپ نے جو رسالہ لکھا تھا اس میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ ابو داؤد میں جس روایت کو لکھ کر آپ نے اس پر کلام نہیں کیا وہ صالح ہے، یعنی قبول کرنے کے لائق ہے۔ اور اسی طرح بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر فرمایا، جیسے حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام ابن ماجہ نے، اور متقدمین معاصرین تقریباً کیا ہے اس کی سند کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ سند حسن صحیح سے مختلف طرق سے یہ روایت آئی ہے۔ پہلی روایت ابو داؤد شریف کی ہے، صحیح ستہ کی مشہور و معروف تیسرے درجے کی کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابان حضرت عثمان بن عفان خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کے بیٹے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں یقول سمعت عثمان یعنی ابن عفان یقول، وہ فرماتے ہیں میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث مرفوع متصل ہے، اور ابان بن عثمان جو ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو مرفوعاً بھی روایت کیا ہے، موقوفاً بھی روایت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، جو شخص ان کلمات کو بسم اللہ الذی، اللہ ہی کے نام سے جو جس کے نام کے ساتھ زمین کی اور نہ ہی آسمان کی کوئی چیز ضرر دے سکتی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، 3 مرتبہ پڑھے، لم تصبہ فجعۃ بلاء حتی یصبح، تو صبح ہونے تک، اگر کوئی شام میں پڑھ لیتا ہے اس کو تو صبح ہونے تک کوئی ناگہانی اچانک کوئی مصیبت اس کو نہیں گھیرے گی، کوئی اچانک مصیبت اس پر نہیں آئے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن قالها حین یصبح 3 مرات، اور جو شخص اس کو صبح کے وقت 3 مرتبہ کہتا ہے، لم تصبہ فجعۃ بلاء حتی یصبح، لم تصبہ فجعۃ بلاء حتی یمسی، تو صبح کو اگر پڑھتا ہے تو پھر شام ہونے تک کوئی ناگہانی مصیبت اس کو لاحق نہیں ہوتی، یعنی صبح پڑھے تو شام تک محفوظ ہو جاتا ہے، شام پڑھے تو صبح تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں